مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج کا ہمارا یہاں جمع ہونا اور ہمارے یہاں کی حاضری ایک سنت کی نسبت پر ہے. ہمارے جامعہ طلبہ کے ایک ہونہار فاضل اور مدرس اور خانوادہ وسطانوی کے بہت ہی زیادہ خدمت گزار مولانا نزاکت صاحب کا آج نکاح ہے، اور اسی ہفتے مسنون کی مناسبت سے مولانا نے اپنے رفقا، اپنے اساتذہ اور اپنے مخدومین کو دعوت پیش کی. حضرت رئیس جامعہ مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی نامت برکاتہم العالیہ کو بھی دعوت پیش کی گئی. حضرت مولانا حذیفہ صاحب کو، مولانا اویس صاحب کو. لیکن یہ تمام حضرات اپنی بے انتہا مصروفیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے یہاں تشریف نہ لا سکے، اور مولانا نزاکت صاحب نے اپنے مخدوم خاص حضرت مولانا سعید صاحب وسطانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی انہوں نے کئی سالوں تک خدمت کی، اور خاص کر کے مولانا کی بیماری کے زمانے میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے. مدرسہ پڑھا کر چھوٹتے کہ مولانا کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، دن رات حضرت کی خدمت کرتے تھے. تو مولانا نزاکت نے کہا کہ اگر میرے حضرت ہوتے تو مجھے کسی کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ ضرور آتے تھے. تو حضرت رئیس جامعہ نے مجھے ایک حکم دیا کہ آپ چلے جائیں اور نکاح میں شرکت کریں، اور کچھ دین کا پیغام بھی پہنچا دیں، اور ہماری طرف سے دونوں خاندانوں کو اور گاؤں والوں کو بھی مبارکباد پیش کریں. حضرت کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضری ہوئی. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، آج کی یہ نشست مبارک دن جمعۃ المبارک میں منعقد ہو رہی ہے، اور اکثر لوگ یہاں اسی نکاح کی مناسبت سے آئے ہوئے ہیں. جامعہ طلبہ کے بھی اساتذہ کرام یہاں موجود ہیں، اور مقامی اور اطراف میں کام کرنے والے
دین کی خدمت انجام دینے والے جامعہ کے فضلاء بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ سب جامعہ کا فیض ہے، اور یہ جامعہ جو ہے یہ قرآن کا فیض ہے۔ قرآن اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ قرآن کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں اترا ہے۔ قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، ان کے لیے قرآن راستہ دکھاتا ہے۔ ویسے قرآن تو سارے ہی لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، ہدی للناس۔ قرآن کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ ان لوگوں کو پہنچتا ہے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو کچھ ہے اس میں کسی شخصیت کا کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا جو قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے، جس نے بھی اس معجزے کو اپنے سینے میں جمع کر لیا، محفوظ کر لیا، وہ آدمی کمالات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہو جو قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لے، قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے، قرآن شریف پڑھنا سیکھے، قرآن شریف کو سمجھنا اور قرآن شریف کو لوگوں تک پہنچانا، اس پر عمل کرنا، ان امور میں سے جتنا زیادہ وہ قرآن کے حقوق کو ادا کرتا جائے گا اتنا وہ اللہ کا مخصوص بندہ بنتا جائے گا۔ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ والا، کوئی بڑا آدمی ہمارے اکابرین میں سے کوئی بستی میں آتا ہے۔ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے سنا ہے کہ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا وسطانی صاحب کے شیخ ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، بالکل سادہ مزاج تھے۔ حضرت کے بارے میں حضرت خود فرماتے ہیں کہ پرانی سی لنگی پہنتے تھے اور بالکل پتلا اور باریک سا کرتا ہوتا تھا، اور بھرتوئی والی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ ٹوپی پہنتے تھے 5 کلی والی۔ لیکن جس جگہ پہنچتے تھے لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، حالانکہ پہلے سے کوئی پیشگی اطلاعات بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی پوسٹر نہیں چھپتے تھے کہ حضرت آنے والے ہیں، اس وقت تو موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا، لیکن مقبولیت تھی اللہ کی طرف سے۔ مقبولیت ایسی تھی کہ لوگ پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک حکیم صاحب پڑھاتے ہیں کالج میں، انہوں نے خود سنایا کہ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ بمبئی سے سفر کر رہے تھے یو پی کی طرف، ریل کا سفر کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا، حضرت کا ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، لیکن ریلوے اسٹیشن پر ہجوم جمع ہے، ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا، تو ریلوے اسٹیشن کا جو انچارج ہوتا ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہے، تو اس نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ مسلمانوں کے گرو کوئی بڑے آدمی یہاں موجود ہیں جو جا رہے ہیں سفر پہ۔ آیا اور پیروں میں گر گیا، غیر مسلم تھا، ان کو تو کوئی بڑی شخصیت کوئی چمکدار نظر آ رہے تو وہ فوراً جھک جاتے ہیں، پیروں میں گر گیا، اور اس نے کہا کہ حضرت ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ حضرت نے دعا کی ان کے لیے اور کہا کہ حضرت ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ حضرت نے کہا کہ کوئی خدمت تو ہم کیا لیں گے آپ سے، بس اتنا ہے کہ ہمارا ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، اگر سہولت سے کوئی راستہ نکل سکتا ہو تو ٹکٹ کا انتظام کر دیں۔ تو ان کا ایک مخصوص کوٹا رہتا ہے، کچھ سیٹیں رہتی ہے، اس نے فوراً اس میں سے حضرت کے نام ایک سیٹ دے دی۔ دیکھیے اللہ کا بندہ ہے، اس کی سیٹ بھی کنفرم نہیں ہے، لیکن لوگوں کا ہجوم پیچھے پڑ رہا ہے۔ یہ مقبولیت ہے، اور یہ مقبولیت قرآن اور دین کی برکت سے ہے۔ کس کی برکت سے ہے؟
قرآن اور دین کی برکت ہے. تو جو بندہ بھی قرآن سے اور دین سے وابستہ ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبریل سے کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ فرشتوں کے جو سردار ہیں حضرت جبریل علیہ السلام وہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر حضرت جبریل اپنے نیچے والے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں لہذا تم بھی اس بندے سے محبت کرو. چنانچہ ان کے بعد کے جو فرشتے ہیں دوسرے نمبر کے وہ لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح ہوتے 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 فرشتوں سے منتقل ہوتے ہوتے انسانوں میں اور انسانوں سے منتقل ہوتے ہوتے دنیا کی ہر مخلوق میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے. حتی یوضع لہ القبول فی الارض فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت ساری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. وہ بندہ جنت میں بھی چلا جائے تو لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اس کا اس شخص کا کوئی کمال نہیں ہے, شخصیت کا کوئی کمال نہیں ہے, کوئی نسبت نہیں ہے, یہ صرف اور صرف قرآن اور دین کی نسبت ہے. کس کی نسبت ہے بھائی؟ قرآن اور دین کی نسبت. معلوم ہوا کہ اصل قیمت آدمی کی نہیں ہے, اصل مقبولیت اس شخص کی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جو جوہر ہے, اس کے اندر جو اللہ نے ہیرا رکھا ہوا ہے, اس کے اندر جو قیمتی سرمایہ رکھا ہوا ہے, اس کی اصل قیمت ہے اور وہ دین و قرآن ہے. تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ یہاں کے اس گاؤں کے تو بہت سے جو ہے ہمارے ساتھی ہیں جو جامعہ التقویٰ کا فیض حاصل کر کے یہاں بھی فیض پہنچا رہے ہیں اور دوسرے علاقوں میں بھی کام کر رہے ہیں. لیکن ہمارے گاؤں کا ہر بچہ, ہر گھر کا ایک فرد قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے. ہر گھر کا ایک فرد کم سے کم درجے میں قرآن کریم کا حافظ ہونا چاہیے. ہمارا مکتب کا نظام نہایت مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے. مکتب ہی سمجھیے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کے ذمہ دار ہے. مکتب جتنا مضبوط ہے آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کم کرنی پڑے گی. اگر مکتب کا نظام گڑبڑ ہے, مکتب کا نظام کمزور ہے, پڑھانے والے تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن والیوں کو فکر نہیں ہے, اپنے گھر کے بچوں کو مکتب پابندی سے نہیں بھیجتے, تو پھر میرے دوستو ان بچوں کے جوان ہو جانے کے بعد آپ کتنی بھی محنت کرو اس کے پیچھے, اللہ نے دعوت کا راستہ کھلا رکھا ہے, اللہ جزائے خیر دے ہمارے بزرگوں کو, لیکن مکتب سے بنا ہوا بچہ اور مکتب میں نہیں گیا تھا, بڑی عمر کے بعد اللہ کے راستے میں لگا, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق آپ پائیں گے. بچپن میں جو چیز اس بچے کے دل میں بٹھا دی جاتی ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نقش علی الحجر. پتھر کے اوپر کوئی چیز آپ قید کر لکھ دیں, اس کو آپ کتنے بھی مٹائیے کپڑے سے مٹنے والا نہیں ہے. پتھر کی لکیر جس کو کہا جاتا ہے. تو بچوں کو جن کا دل بالکل سادہ اور صاف ہوتا ہے, جیسے اسکول میں جانے والے بچے سلیٹ لے کر جاتے ہیں, اس کے اوپر وہ پین سے لکھتے ہیں, چوک سے لکھتے ہیں, اس کو کپڑے سے مٹا دو تو مٹ جاتا ہے. تو بچے کا دل ایسا ہوتا ہے صاف ستھرا, جو لکھو آپ لکھ سکتے ہو اس کے اوپر, جو اس کو سمجھانا چاہو, جو اس کے دل میں بٹھانا چاہو, ہر چیز ممکن ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, نوجوان ہو جاتا ہے, 25-20 سال کا ہو جاتا ہے, اب اس کے بعد آپ اس کے اوپر محنت کریے. محنت رنگ لائے گی, ضرور لائے گی, ضائع نہیں جائے گی, لیکن جو غبار چڑھ گیا ہے, جو اس کا دل خراب ہو گیا ہے, اس کے دل میں جو گناہوں کے وساوس بیٹھ چکے ہیں, جم چکے ہیں, جو شیطان نے اپنا اڈا جما لیا ہے, اب اس کو مکمل طور پر ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کہ ہندوستان کے اندر اسلام کا وجود مکاتب سے ہے. کس سے ہے بھائی؟ مکاتب سے ہے. مکاتب قرآنیہ، ہر مسجد میں مکتب، ہر محلے میں مکتب، ہر گلی میں مکتب. اور مکتب میں کیا ہوتا ہے؟ مکتب میں قرآن سکھایا جاتا ہے، مکتب میں ان کو کلمے اور عقائد سکھائے جاتے ہیں. آپ سوچئے اسلام کی تعلیمات کتنی قیمتی اور کتنی دوربین ہے، دور رس ہے. اسلام نے کتنے پہلے سے اور کتنا جلدی بچوں کو دین کی طرف مائل کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ اس کے سیدھے کان میں اذان کہنا ہے اور اس کے بائیں کان کے اندر اقامت کہنا ہے. بھائی سب جانتے ہیں نا یہ مسئلہ، اور ماشاءاللہ کہتے بھی ہیں. کیا ضرورت ہے؟ کیا اس بچے کو اذان سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا اس اذان کی آواز کا وہ جواب دے سکے گا؟ ابھی تو اس کو بولنا بھی نہیں آتا ہے، تو وہ نماز پڑھنے کہاں چلا جائے گا مسجد تک؟ فائدہ کیا ہے اس اذان کا؟ فرمایا کہ اس اذان کا فائدہ یہ ہے کہ اس بچے کے کان کے راستے سے اس کے دل و دماغ کے اندر سب سے پہلے جو آواز جائے وہ اللہ کی توحید اور اللہ کی کبریائی کی آواز جائے. اس دنیا میں سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور وہ ایک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام اس کے دل میں چلا جاوے. فرمایا کہ یہ وہ اذان اور یہ وہ اقامت ہے کہ جب بچے کے کان میں کہہ دی جاتی ہے، اب یہ بچہ زندگی میں شاید کبھی دین سے اور ایمان سے نہیں ٹوٹے گا، یہ کبھی منتق نہیں ہوگا. یہ اس کی حکمت ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بچے کے پیدا ہونے کے بعد گھنٹہ گزر جاتا ہے، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بھائی اذان کہہ دو، تو کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب نہیں ہے، مولانا آئیں گے جب اذان کہیں گے. بھائی اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی مولانا صاحب ہی اذان کہیں کہ مؤذن صاحب ہی اذان کہیں. بچے کا باپ ہے، بچے کا باپ اذان کہہ دے. اگر بچے کے باپ کو اذان دینا بھی نہیں آتا ہے اپنے بچے کے کان میں، تو پھر ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بچے کے کان میں جو اذان کہی جائے وہ اذان فجر والی اذان کہی جائے، جس میں الصلاۃ خیر من النوم بھی پڑھا جاتا ہے، مکمل اذان. بقیہ اذانوں میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے، صرف فجر کی اذان میں ہے. تو فرمایا کہ فجر کی اذان اس کے کان میں کہی جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ امید کرتے ہیں اور قوی امید کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اب بڑا ہونے کے بعد سوئے گا نہیں بلکہ نماز کے لیے دوڑے گا، کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں کہہ دیا گیا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے. تو یہ حکمت ہے اس کی. یہ اذان اس کی ماں بھی کہہ سکتی ہے، یہ اذان اس کی ماں بھی کہہ سکتی ہے. اگر کوئی نہیں ہے، ڈلیوری ہو گئی، بچے کی ولادت ہو گئی، کوئی مرد موجود نہیں ہے، انتظار نہیں کرتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ بچہ صاف ستھرا ہو گیا، اس کو نہلا دیا، اس کے اوپر سے گندگی ختم کر دی، اور فوراً اس کے کان میں اللہ کی بڑائی جانی چاہیے. ہم تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں. اب جو بھی بات ہو رہی ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ بچے کے کان کے راستے سے اس کے دل و دماغ پر جا رہی ہے. دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے دنیا کے نقشے اس کے دل پر بیٹھ رہے ہیں. اسی لیے آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں بھی بہت سے بڑے بڑے شہروں کے اندر جہاں ڈلیوری ہوتی ہے، بچوں کی ولادت ہوتی ہے ہاسپٹلوں میں، وہاں ہلکا سا میوزک بجایا جاتا ہے. کیا بجایا جاتا ہے؟ میوزک، ہلکا میوزک، ایک دم سلو آواز میں، اور اس کو یوں کہہ کر بجایا جاتا ہے کہ بھائی اس وقت میں عورت کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور واقعی تکلیف ہوتی ہے، وہ تو عورت ہی جانتی ہے. تو اس کی تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا میوزک بجاتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف کا زیادہ احساس نہ ہو. یہاں تو نہیں ہوتا، بڑے شہروں میں ہوتا ہے، بمبئی ہے، بنگلور ہے، دلی ہے، بعض جگہوں پر ہوتا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تکلیف کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس بچے کے کان میں اللہ کی کبریائی کی آواز جانے سے پہلے کون سی آواز چلی جائے؟ ناچ گانے کی آواز چلی جائے، تاکہ یہ بچہ پوری زندگی اسی کا بن کے رہ جائے.
تو میرے دوستو بات زیادہ نہیں کرنا ہے، بات یہ کرنا ہے کہ ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ ایک عالم اور حافظ کے نکاح پہ جمع ہوئے ہیں، اور ان کے نکاح میں ہم کیوں آئے؟ عقل پوا سے، اکولا سے، کہاں سے ہمارے دوست احباب آئے، کیوں آئے؟ ان سے ہمارا تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، نہ دور کا رشتہ ہے نہ قریب کا کوئی رشتہ ہے، یہ رشتہ قرآن کا رشتہ ہے۔ اس کا رشتہ ہے قرآن کا رشتہ ہے۔ تو جو بھی آدمی قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر فرد کو جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے اس گاؤں کے ہو چاہے باہر سے آئے ہوں، یہ نیت کر کے جائیے کہ انشاءاللہ ہم قرآن سیکھیں گے۔ ہر بندہ قرآن سیکھے، ہر بندہ، خالی بچے نہیں، خالی جماعت میں جانے والے احباب نہیں، بلکہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کو قرآن سیکھنا ہے۔ ماشاءاللہ قرآن کی محنتیں شہروں کے اندر ہو رہی ہے، اور دیہات والے جہاں خرافات کم ہوتی ہے وہ لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں خرافات بہت ہوتی ہے وہ لوگ دین سے قریب ہو رہے ہیں۔ الٹا ہو رہا معاملہ، ہونا یہ چاہیے تھا کہ دیہاتوں کے لوگوں میں زیادہ رغبت ہونی چاہیے تھی دین کے تعلق سے، اور شہروں میں خرافات زیادہ ہوتی ہیں وہاں کم ہونی چاہیے تھی، لیکن ماشاءاللہ شہروں کے لوگ قرآن سے قریب ہو رہے ہیں۔ اورنگ میں باقاعدہ ایک ادارہ چلتا ہے جو بڑی عمر کے لوگوں کو قرآن پڑھاتا ہے، بڑی عمر کے لوگ، بڑی عمر کے 50 سال 60 سال کے مرد اور عورتیں باقاعدہ قرآن ترجمے کے ساتھ یاد کرتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، تفسیریں پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہت سے ڈاکٹر لوگ ہیں، بہت سے انجینئر لوگ ہیں، بہت سے وکیل حضرات ہیں، میں خود جانتا ہوں، جو اپنی ڈیوٹی کر کے کوئی مغرب پر ٹائم دیتا ہے، کوئی عشاء کے بعد ٹائم دیتا ہے اور قرآن سیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی بغیر قرآن کے گزر گئی، اب کہیں موت بھی نہ آ جائے بغیر قرآن کے، سیکھ رہے ہیں۔ ایک انجینئر صاحب ہیں اورنگ آباد میں، شاید آپ میں سے کوئی پہچانتے ہو، وہ ریٹائر ہو گئے 60 سال کے بعد، 60 سال کا آدمی ریٹائر ہوتا ہے سرکاری جاب سے، اس کے بعد انہوں نے قرآن یاد کیا، حافظ بنے، اور اس کے بعد عالمیت کرنا شروع کیا۔ ابھی پچھلے سال وہ ندوۃ العلماء میں 90 کے اندر آخری سال میں تھے، 90 میں آخری سال میں فارغ ہوئے، یعنی تقریباً ان کی عمر 70 کے قریب ہوگی، اور اس عمر میں انہوں نے عالمیت کا کورس مکمل کیا۔ تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے بھائی، دین سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، دین کا سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جتنی چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے عمل کرنے کے لیے ہے، نماز فرض ہے، نماز کے مسائل کا جاننا آپ کے میرے اوپر فرض ہے۔ روزہ ہمارے اوپر فرض ہے تو اب روزے کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ مالدار آدمی ہے، زکات اس پر فرض ہے، زکات کے مسائل کا جاننا اس پر فرض ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی مالدار ہے، اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو حج کے مسائل کا جاننا فرض ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کا سیکھنا اور سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کے مطابق جو ہے وہ مضبوط ہونے چاہیے، ہر گھر کا ہر بچہ مکتب میں آئے، یہ نظام اور سسٹم آپ کو یہاں لانا پڑے گا، جبھی جا کر ہماری یہ آنے والی جو جنریشن ہے اور یہ جو نسل ہے اس کے ایمان کو ہم بچا سکیں گے۔ ورنہ میرے بھائیوں، آج تو موبائل نے اتنے اخلاق کو بگاڑ دیا ہے اور اتنا گرا دیا ہے اور دین سے دور کر دیا ہے کہ ہم اپنے بارے میں خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ان کو کون بچائے گا ان گناہوں سے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سے وابستگی نصیب فرمائے۔ چونکہ ہماری یہ نشست جو ہے آج کے ہمارے دلہے مولانا نزاکت صاحب کے نکاح کی مناسبت سے ہے، تو اس لیے میں نے نکاح کے تعلق سے ہی ایک آیت اور 2 حدیثیں پڑھی تھی، لیکن چونکہ وقت کم ہے اور ناکافی ہے اس لیے مختصراً نکاح کے تعلق سے 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر خواہشات رکھی ہے۔ اللہ نے 2 قسم کی مخلوق بنائی ہے، ایک فرشتے بنائے کہ جن میں خواہش نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ ان کو بیوی کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو۔ اسی لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض فرشتے جو
رکوع میں ہے تو ساری زندگی قیامت آنے تک رکوع ہی میں رہیں گے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہزاروں سال سے. لیکن فرمایا کہ اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ان کو اس پر کوئی نیکی نہیں ہے. اللہ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے. ان کے اندر نہ بھوک رکھی ہے، نہ پیاس رکھی ہے، نہ خواہش رکھی ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، کوئی تقاضا ہی نہیں ہے زندگی کا. اس لیے اگر وہ ساری زندگی کوئی رکوع میں ہے تو اس کو رکوع کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اور اللہ نے ایک انسان بنایا ہے، اس انسان کے اندر اللہ نے اطاعت کا جذبہ بھی رکھا ہے اور معصیت اور گناہ کا جذبہ بھی رکھا ہے. اللہ نے اس کے پیچھے تقاضے لگائے ہیں. بھائی بھوک لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ آپ کو لگتی ہے نا، وقت پر پیاس لگتی ہے. ایک انسان جب جوان ہو جاتا ہے اس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، اس کو اپنے جوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، بیوی کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی عورت ہے اس کو مرد کی ضرورت پڑتی ہے. اللہ نے خواہشات بھی لگائی ہے. اور ان سارے تقاضوں کو لگانے کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ بھائی یہ اعمال تم نے کرنا ہے اور فلاں فلاں سے بچنا ہے، اطاعت کرنی ہے، معصیت سے بچنا ہے. اب ایک انسان اپنے سارے تقاضوں کے باوجود ایک نماز کے لیے آتا ہے. آپ سوچئے فجر کی اذان ہو گئی، ٹھنڈی کا موسم ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم. اب ایک انسان جو ہے اپنے بستر چھوڑ کے، نیند قربان کر کے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد آ رہا ہے، تو یہ قربانی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اپنی نیند کی قربانی دی، اپنی خواہشات کی قربانی دی، اپنے جذبات کی قربانی دی. ٹھنڈا پانی تھا، گرم بھی نہیں تھا، پھر بھی وضو کر کے آیا. یہ اطاعت ہے، یہ اللہ کے حکم کی فرما برداری ہے. اب اس نے جو 2 رکعت پڑھی ہے اس پر اس کو جو اجر ملنے والا ہے وہ فرشتے کی ساری زندگی کے صدقے سے بھی افضل ہے. کیونکہ اس کو تو نیند ہی نہیں آتی ہے، اس کو تو ٹھنڈی گرمی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو غسل اور طہارت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی قربانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اس کو تو اللہ نے فطرت میں ہی یہ چیز رکھی ہے کہ وہ یہی کام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، اطاعت کرے گا. معصیت کا نام ہی نہیں ہے ان کے اندر. تو پھر انسان جو قربانی پیش کرتا ہے اس پر اجر ہے. تو اللہ رب العزت نے جہاں انسان کے اندر خواہشات رکھی، جذبات رکھے، تو اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے راستے بتائے. اور وہ راستہ کیا بتایا؟ حلال اور حرام کا راستہ بتایا. جیسی خواہش اس کے لیے اس کے اعتبار سے راستے بتائے. بھوک لگتی ہے، 2 راستے ہیں، حلال آمدنی ہو، حلال کھانا، حلال غذا ہو. دوسرا ہے حرام کے راستے سے کمائے آدمی، یا حلال کما کے لایا ہے لیکن جو چیز کھا رہا ہے وہ حرام ہے. 2 راستے بتائے ہیں. تو فرمایا کہ حلال کا راستہ اختیار کر کے اپنی خواہش پوری کرو، اپنی بھوک مٹاؤ، اپنی پیاس مٹاؤ. تو اگر حلال کے راستے سے مٹاؤ گے اس پر بھی اجر و ثواب ہے، اس پر بھی اجر و ثواب ہے. آپ نے اور میں نے جو کھانا کھایا، اگر ہم اس نیت سے کھاتے کہ اللہ یہ کھانا کھا کر میرے بدن میں جو طاقت آئے گی اور جو قوت آئے گی، اس طاقت اور قوت کے ذریعے سے میں نماز پڑھوں گا، میں تیرے دین کا کام کروں گا، میں تیرے راستے میں نکلوں گا، تو ہمارا یہ کھانا بھی کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، عبادت ہے. کھانا بھی عبادت ہے. اسی لیے تو حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. اس پر بھی اس کو کیا ملتا ہے؟ اب آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ ایک آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر کون سا ثواب ملتا ہے؟ صحابہ کرام نے، ان کو بھی تعجب ہوا. صحابہ نے پوچھا ایتی احدنا شہوتہ، کیا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی خواہش پوری کرے فیکون له فیہا اجر، اس میں بھی ثواب ملے گا؟ یہ کون سی بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ، اگر یہ بندہ کوئی ناجائز اور حرام کی جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے کہا ضرور ہوتا. فرمایا کہ اس طرح غلط راستے میں خواہش پوری کرنے پر گناہ ہوتا، اسی طرح صحیح راستے پر اپنی خواہش پوری کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے. دیکھیے شریعت کو قربان چل جائیے، خواہش پوری کرنے پر بھی اجر ہے، بس اتنا ہے کہ صحیح راستے سے پوری کرے، صحیح راستے سے، حلال کے راستے سے، سنت کے راستے سے. تو نکاح جو ہے یہ بھی انسان کی اپنی
فطری جو خواہشات اللہ نے رکھی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے، اور انسان کے اندر کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میرا خاندان ہو، میرے بیوی ہو، میرے بچے ہوں، میرا مکان ہو، میرے کنبہ اور قبیلہ ہو، تو انسان کے اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک حلال اور بہترین راستہ اور سنتوں کے طریقے کے مطابق اللہ نے ایک راستہ ہمارے لیے رکھا ہے، وہ نکاح کا راستہ ہے۔ نکاح ایک سنت ہے، نکاح جو ہے ایک عبادت ہے، اس کی وجہ سے انسان کو نیکیاں ملتی ہیں نکاح کرنے پر، اور نکاح ہمارے لیے ایک فطری ضرورت اور تقاضا بھی ہے۔ کوئی انسان نکاح کے بغیر یہ سوچے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اگر گناہ میں نہیں پڑوں گا، وہ آدمی جو ہے بیوقوف کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام نے نکاح کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے۔ اس سے آگے کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے 4 کی اجازت دی، اور اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 11 نکاحوں تک کی اجازت دی۔ معلوم ہوا کہ نکاح کرنا ایک سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہر پیغمبر نے نکاح کیا ہے، ہر پیغمبر نے نکاح کیا ہے، تو نکاح کرنا چاہیے، لیکن نکاح کیسے کرنا چاہیے؟ شریعت اور سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ کیسا کرنا چاہیے بھائی؟ شریعت اور سنت کے مطابق۔ بعض مرتبہ نکاحوں میں بہت فضول خرچی ہوتی ہے، بے حد فضول خرچی ہوتی ہے، ساری زندگی کی کمائی جو ہے لڑکے والے لڑکی والے اپنے بچوں کی شادی میں اڑا دیتے ہیں۔ جب شریعت کے مطابق شادی نہیں ہوگی تو پھر اس میں خیر و برکت نہیں آتی، اس میں خیر و برکت۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح اور شادی ہو جانے کے بعد بھی گناہوں سے پرہیز نہیں آ رہا ہے، زندگی میں گناہ نہیں چھوٹ رہے، پہلے بھی نکاحوں کا غلط استعمال تھا، بدنظری ہوتی تھی، شادی کے بعد بھی ہو رہی ہے، پہلے بھی عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، شادی کے بعد بھی ویسے ہی تعلقات ہیں، تو فرمایا اس نے ضرور اپنی نکاح اور اپنی شادی میں کسی سنت کو چھوڑا ہوگا، جس کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے نکاح تو ہو گیا لیکن زندگی سے گناہ نہیں نکلے۔ تو شریعت اور سنت کے مطابق ہمارا آپ کو ہونا چاہیے، زیادہ رسم و رواج اور خرافات ہماری شادیوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ جتنا سادگی سے، جتنا کم خرچے میں نکاح ہو جائے وہ بہتر ہے۔ ہماری شریعت میں شادی کے اندر جو چیز ضروری قرار دی گئی وہ مہر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مہر ہے کہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ مہر دو، بس اتنا ضروری ہے۔ اب یہ کہ بھائی اتنے لوگوں کو کھلانا پڑے گا، اتنے لوگ باراتی آئیں گے، یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اگر گنجائش دی ہے اللہ نے تو آپ خرچ کیجئے، کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن قرضہ کر کے، لون لے کر کے، پریشان ہو کر کے ان چیزوں کو انجام دینا، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مہر زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارا معاملہ کیسا ہو گیا؟ الٹا ہو گیا۔ مہر کی بات آتی ہے تو 2-4-5 ہزار روپے کے اندر نمٹانے کی بات کرتے ہیں، اور جب لینے دینے کی بات آتی ہے کہ بھائی کیا دیں گے، کتنے لوگ باراتی آئیں گے، کتنا کھانا، تو اس میں ہم جو ہے لاکھوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل خلاف شریعت بات ہے، اس لیے مہر فاطمی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے تو مہر فاطمی کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آج کے زمانے میں، آج کے قیمت، چاندی کی قیمت کے اعتبار سے مہر فاطمی جو ہے تقریباً 70-75 ہزار روپے ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو اتنا مہر کے سامنے والے عورت کو، کیونکہ وہ عورت ساری زندگی آپ کی خادمہ بن کر رہنے والی ہے، وہ آپ کی خدمت کرے گی، وہ آپ کی سارے نخرے اٹھائے گی، وہ سب کچھ برداشت کرے گی، اس کو پیسہ دیجیے، اس کا حق بنتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس میں کمی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مہر دیتے ہیں تو ادھار رکھتے ہیں۔ ہمارے اورنگ آباد اور بدناپور طرف ہم رہے تو وہاں ہم نے دیکھا لوگ مہر ادھار رکھتے ہیں۔ اچھا ایسا بھی سننے میں آیا کہ انتقال ہو گیا تو انتقال کے وقت مہر معاف کرواتے ہیں کہ میرا مہر معاف کر، ساری زندگی اس عورت سے فائدہ اٹھایا، اس نے تمہارے بچے پیدا کیے، اس نے تمہارے بچے بڑے کیے، اس نے ساری زندگی تم کو کھانا کھلایا، تمہارے کپڑے دھوئے، تمہارے گھر کی صفائی کی نوکرانی بن کے رہی، اور جو تھوڑا سا مہر رکھنا تو وہ بھی آج بولتے ہیں کہ معاف کر دیں۔ اس سے زیادہ ہمارے لیے افسوس کی بات کیا ہوگی؟ تو مہر نقد ہونا چاہیے، چاہے روپیے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے زیورات کی شکل میں ہو، اور اس مہر کی مالک عورت بن جاتی ہے۔ مہر جو دیا ہے اس کی مالک کون ہے؟
عورت بن گئی ہے، نکاح ہو گیا، عورت مالک بن گئی ہے. اب اللہ نہ کرے تو اگر طلاق بھی ہو گئی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ واپس مانگتے ہیں کہ ہم نے جو دیا تھا، جہیز دیا تو وہ بھی واپس لاؤ، مہر بھی واپس لاؤ. تو کیا شادی کے بعد تم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اس عورت سے؟ میرے دوستوں یہ حرام ہے، ناجائز ہے. اگر کوئی بندہ واپس لیتا ہے تو اپنے پیٹ میں وہ حرام کا پھل ڈال رہا ہے، اس سے پرہیز ہونا چاہیے. جو ہے وہ عورت کا ہو گیا ہے، آپ نے دے دیا ہے، ہدیہ ہے یہ اس کے لیے، یہ اس کا حق ہے، آپ اس کے حق کو چھین نہیں سکتے. تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ نکاح میں سادگی ہونی چاہیے، مہر میں زیادتی ہونی چاہیے، بقدر ضرورت. جتنی اپنی گنجائش ہو، جتنی چادر لمبی کر سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں. اگر کوئی غریب آدمی ہے اپنی حیثیت کے مطابق جتنا زیادہ دے سکتا ہے، 5,000 روپے دے سکتا ہے، اس کے لیے 5,000 بھی بڑی بات ہے. 10,000 دے سکتا ہے تو اس کے لیے 10,000 بھی بڑی بات ہے. لیکن جو مالدار لوگ ہیں ان کو تو مہر فاطمی یعنی حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو جو مہر میں چاندی دی تھی، تو اس چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولو بھائی، مہر فاطمی کہا جاتا ہے. تو مہر فاطمی کی قیمت جو ہے چاندی کی قیمت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوگی. چاندی کی قیمت بڑھے گی تو مہر کی قیمت بڑھے گی، چاندی کی قیمت کم ہوگی تو مہر کی قیمت کم ہوگی. جب میرا نکاح ہوا تھا آج سے 13-14 سال پہلے، جب مہر فاطمی 35,000 روپے ہوتا تھا، آج مہر فاطمی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ 70 سے بھی اوپر ہو گیا. تو اگر گنجائش ہے، مفتی صاحب لوگ موجود ہیں آپ کے علاقے میں، ان سے مسئلہ معلوم کر کے اتنا مہر ادا کیا جائے، بقیہ خرافات کم کیے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونہ، جس میں کم سے کم خرچہ کیا جائے. جس میں کیا کیا جائے؟ کم سے کم خرچہ. آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، پھر گاؤں والے بات کریں گے نا، خاندان والے کیا بولیں گے، ہماری برادری کیا بولے گی کہ ہم نے تو اتنے لوگوں کو دعوت دی تھی اور انہوں نے اتنا بھی ختم کر دی. ہم لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں لوگوں کی. ہم کو کسی کو نہیں دکھانا ہے، ہم کو کس کو دکھانا ہے؟ اللہ اور رسول کو دکھانا ہے. وہ راضی ہو گئے ہماری زندگی کامیاب ہے، وہ ناراض ہے ہم ناکام ہیں. آپ تو لوگوں کو ہمارے استاد محترم فرماتے رہتے ہیں کہ کتنا بھی اچھا کھلاؤ شادی میں، کتنا بھی اچھا کھلاؤ، کتنی بھی ویرائٹیز کھلاؤ، کتنے بھی آئٹم کھلاؤ، وہ تو ہاتھ دھونے کے بعد یہی کہیں گے کہ یار وہ نمک کم تھا کسی میں، کوئی بولے گا کہ نمک زیادہ تھا، کوئی بولے گا کہ میٹھا کم ہو گیا تھا، کوئی بولے گا میٹھا. وہ کوئی تعریف کر کے نہیں جائے گا تمہاری. تو جو لوگ کبھی راضی نہیں ہو رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب جامعہ کم سے کم خرچے میں، اور یہ جامعہ جو ہے جو ظاہر خرافات ہم لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ سے غریبوں کی شادیاں ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا. غریب بچیاں جو ہیں وہ غلط راستوں پر کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں کو رہتے ہوئے یہ بات شاید سمجھ میں نہ آئے. قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتا ہے کے ساتھ کہتا ہوں، ویسے واقعہ ہمارے سامنے رب العزت فرماتے ہیں ایک آدمی جو ہے دوائی کے بازار میں آپ حضرات جانتے ہیں جہاں باقاعدہ کاروبار ہوتا ہے، یہ وہ قرآن ہے اس کے جس میں دین کے لیے انجام دینے والے جامعہ کے فضلاء بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں. یہ سب جامعہ کا فیض ہے، اور یہ جامعہ جو ہے یہ قرآن کا فیض ہے. قرآن اللہ نے دیکھا جامعہ سب کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. روزے لگ گئی، اس نے کہا کہ اللہ کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں اتارا. میرا یہ کاروبار، میرا یہ دھندا نہیں ہے. قرآن کریم جہاں سے شروع ہوتا ہے اپنی عزت بیچنے کا، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کینسر ہو گیا ہے، اور اس کے علاج کا خرچہ نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی غریب کمانے والا بھی نہیں ہے. تو میں اس کا خرچہ کرنے کے واسطے مجھے کسی مسلمان نے مدد نہیں کی کہ مجھے آئی. سوچیے غریبوں کی شادیاں کیسے ہوگی اگر ہم لاکھوں کا رواج کر دیں گے؟ تو غریبوں کی شادیاں تو بہت آسانی سے ہو جانی چاہیے. گاؤں کے جو مالدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گاؤں، اپنے محلے کی غریب بچیوں کی شادیوں کا انتظام کریں. ہاں، خالی اپنے بچوں کی شادیوں میں پٹاخے پھوڑ دینا اور لمبے لمبے خرچے کر لینا اور اسٹیج سجا لینا، اس سے آپ اللہ کے یہاں نہیں چھوٹیں گے. اللہ کے یہاں ہم اس وقت چھوٹیں گے جبکہ ہمارے گاؤں کی کوئی غریب بچی بغیر شادی کے نہ رہے. ہاں، مالدار لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم نکاح کو آسان بنائیں،
دوسری بات جو حدیث پڑھی گئی اس میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلنوا النکاح وجعلوه فی المساجد، فرمایا نکاح کو علن میں اعلان کیا ہے. زنا جو ہوتا ہے بدکاری چھپ کر ہوتی ہے نا، بدکاری علن اعلان نہیں ہوتی، چھپ کر ہوتی ہے، آدمی کو شرم آتی ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. اور نکاح جو ایک سنت ہے، عبادت ہے، اس لیے چھپ چھپا کر نہیں کرنا چاہیے بلکہ علن اعلان ہونا چاہیے جیسے ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اور دوسری بات فرمائی کہ مسجد میں ہونا چاہیے. نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں. ہمارے پاس احباب جو ہیں نکاح تو اعلان کرتے ہیں لیکن اسٹیج کے اوپر کرتے ہیں یا شادی خانے کے اندر کرتے ہیں یا ہوٹل میں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ نکاح ایک عبادت ہے. نکاح ایک عبادت ہے. آدمی نماز پڑھنے کے لیے کہاں آتا ہے؟ مسجد میں آتا ہے، نہیں تو ہوٹل میں جاتا ہے. اسٹیج سجاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اسٹیج لگتا ہے کہاں؟ نہیں لگتا ہے. ہر آدمی نماز کے واسطے مسجد میں آتا ہے. کیوں؟ نماز ایک عبادت ہے. تو نکاح بھی ایک عبادت ہے، وہ کہاں ہونا چاہیے؟ مسجد میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی جمعے کے دن ہوا تھا حضرت علی کے ساتھ، اور جمعے کی نماز کے بعد ہوا تھا. تو ہمارے لیے ماشاءاللہ یہ مسرت کی بات ہے کہ ہمارے مولوی صاحب کا نکاح بھی جمعے کی نماز کے بعد ہو رہا ہے اور فوراً جو ہے مسجد کے اندر ہو رہا ہے. تو ایک اور سنت کا ہم جو ہے اتباع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے، زوجین میں خوب محبت عطا فرمائے، خاندانوں میں خوب اللہ تعالیٰ محبت عطا فرمائے. اور ہم میں سے جن کے بھی بچے بچیاں بے نکاح ہیں اللہ سب کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.